السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. دیکھیے ہمارا چینل سیاسی بالکل نہیں ہے، یہ میرے سارے 1 سال سے سارے ویورز جانتے ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا ویورز کہنا، میں دیکھنے والے یا ناظرین کہتی ہوں. تو ان کو یہ معلوم ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو براہ راست پولیٹکس جن کو، اور پرٹیکولرلی الیکشنز، چونکہ ہم ووٹر بھی ہیں، وہ ہمیں افیکٹ کرتے ہیں بعد میں. غلط جب لیڈرشپ ہم چوز کر لیتے ہیں اور وہ لیڈرشپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتی، تو جو لوگ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، وہ تو ہاؤس وائفس ہیں. اور بہت سارے معاملات ہیں، چونکہ آئی واز امپلائی آف دی الیکشن کمیشن، سو آئی کین بریف مور دین اینی بڈی. بٹ میں نے آج ایسے مہمان بلائے، ہمارے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں. جناب ظفر ہلالی صاحب فارن سروس ہیں، اور ہم نے ان سے اس وقت ٹریڈ ڈیولپمنٹ پر ایز اے کمرشل کاؤنسلر اور کمرشل کاؤنسلرز کے رول پر بات کی تھی. بٹ آج یہ ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل 15 دن سے تو کنٹینیوسلی جتنی ڈسکشنز میں اپنے کارپوریٹ سیکٹر کے ٹی وی پر دیکھ رہی ہوں، اس میں سب سے ویلڈ پوائنٹ ظفر ہلالی صاحب نے ریز کیے. میرا ایک کوئسچن ہے جو میں ابھی ہلالی صاحب سے کروں گی، کہ میں نے بہت لوگوں اس پہ ایک سروے بھی کیا ہے کہ لوگ اگری تو کرتے ہیں ظفر ہلالی صاحب اور ایک آدھ اور کوئی اینالسٹ ہوں گے جن سے، لیکن ان کی وہ جو ایکسیپٹنس اینڈ ریسیونگز ہیں ان سے اگری کرنے کی ہلالی صاحب سے، جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو بیلٹ پیپر پہ ان کی وہ ریسیونگز ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ جس بات سے متفق تھے اس کا اظہار انہوں نے بیلٹ پیپر پہ کیوں نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے. تو میں آج ظفر ہلالی صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ مسلسل ووٹنگ مشین کے بارے میں بڑے ویلڈ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں، چونکہ وہ ایک جوڈیشل ڈاکیومنٹ ہے، لا ڈاکیومنٹ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے انسٹیڈ آف میک کنڈکٹ کے بجائے شیل کنڈکٹ کا ورڈ یوز کیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. تو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم سے اب آج کیا بات ہوتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم کیلکولیٹر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایکیوریٹلی اور جلد سے جلد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 75 اور 73 کا کیا فرق ہے امیجیٹلی. تو اگر آپ کے پاس ایک مشین ہو جو ووٹس جیسے کاسٹ ہوتے ہیں وہ گنتی بھی کر سکتے ہیں، اور ایک بٹن پہ وہ پرنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے بٹن پہ وہ باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے، تو پھر جس دن ووٹنگ ختم ہوتی ہے 15 منٹ کے اندر اندر آپ کو فیصلہ آ جاتا ہے. اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے، اتنا ہی زیادہ لگے گا نا جتنا آپ کو پڑھنے کے لیے پڑھائی کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مشین تو ضروری ہے، نہیں تو آپ کیلکولیٹر سب چیز ختم کر دیں اور forget it. نمبر 1. دوسری بات کیا ہے مشین کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایسا قوم ہے جس میں 10 ملین پاکستانی باہر ہیں ملک کے، اور یہ 10 ملین جو ہیں یہ فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ان کے پیسے سے فارن ایکسچینج آتا ہے، اور ان کے پیسے سے ہم پھر امپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ قیمتی ووٹ کیا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا بالکل. اگر وہ آپ مانتی ہیں تو ان کو ہم نے کب سے 50-40 سال سے باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ مانے ان کو اب تک ہم نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اب شروع میں رائٹ آف ووٹ کیوں نہیں دیا ہم نے ان کو؟ جی نہیں، رائٹ آف ووٹ ہے، پھر بھی ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دے رہے ہیں، ایکسرسائز کیوں نہیں کرنے کے لیے سہولت کیوں نہیں پیدا، فیسلٹیز کیوں نہیں ہم نے دیا، کیوں نہیں دیا؟ اب آپ کہیں گی کہ بہت ساری چیزیں نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں شاید اس لیے نہیں دیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا طریقہ. ٹھیک ہے. مگر اب جان بوجھ کے یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، یہ اب جان بوجھ کے ہو رہا ہے.
डेलिब्रेट एक्ट है, डेलिब्रेट एक्ट है उन पार्टीज और उन लीडर्स और उन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो जानते हैं कि पाकिस्तानी इलेक्शंस में वो फिडल करके अपना नतीजा जो वो चाहते हैं वो ला सकते हैं। मगर अगर इन लोग जिनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई वडेरा नहीं है, कोई बिरयानी की प्लेट नहीं है, कुछ नहीं कोई है, लंच बॉक्स नहीं है, कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का थैंक यू लिफाफा कुछ नहीं है जी, तो इनसे आप जेन्युइन वोट होगा वो। इनका जेन्युइन वोट बिल्कुल बिल्कुल ठीक, एग्री। अब जेन्युइन वोट्स जो हैं कैलकुलेशन हुई है, जेन्युइनली कोशिश करें लोग कैलकुलेशन, मैं नहीं कहता हूँ ये सस्ते कि अगर 10 मिलियन पाकिस्तानीज जो हैं बाहर 5 मिलियन शायद वोट दे दें, 5 मिलियन ऐसे हैं वो भी 5 मिलियन जेन्युइन वोट अगर हुआ तो बहुत जो इंटरेस्टेड हैं, एग्जैक्टली जो जाके देंगे। ठीक है। उन 5 मिलियन से इस वक्त फिलहाल ये फीडबैक आ रहा है, ठीक मे है। बी रॉन्ग, कि 50 से 60% कम से कम कुछ लोग बिल्कुल 80 ठीक है, कहते हैं, बिल्कुल ठीक वो एक पार्टी की वोट है। ठीक और है, अगर वो पार्टी को ये सहूलत मिल जाए और वो वोट उसके पास आ जाए तो वो पार्टी का जीतना बहुत बड़ा इम्कान है, जीतेगी। अब दूसरे पार्टीज तो नहीं चाहते। मैं आप इजाज़त दें मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। बीइंग ए एम्प्लॉई ऑफ द इलेक्शन कमीशन, व्हेन आई जॉइंड दिस इलेक्शन कमीशन इन 1993, तो इसी मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े सॉलिसिटर हैं, वकील कहलाते हैं इनके, अकरम शेख साहब, इफ़ यू हैव हर्ड दिस। He brought a girl with him. He was this girl was law associate in England. वो आई, उसने बड़ा काम किया हुआ था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट की कोशिश उस वक्त से शुरू कर दी थी, यानी माना उस वक्त मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार थी। उनको ये नहीं पता था कि एक नया कैंडिडेट ऐसा एंटर हो जाएगा लाइक पीटीआई इमरान खान, कि फिर उसको वोट ज़्यादा मिलने का इम्कान है, इसलिए उन्होंने भी अपने उसी एफर्ट को विदड्रॉ कर लिया। ठीक है ना जी, वो बड़ी अच्छी एफर्ट थी उनकी, हमने बड़ा काम किया। जस्टिस नईमुद्दीन उन्होंने कहा ये बनाओ इसका डॉक्यूमेंट, मैंने और हमारे आई वाज डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एट दैट टाइम, और अकरम शेख ने और दैट गर्ल, हम लोगों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंटेशन की, हमने जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को शामिल किया। लेकिन उसके तकरीबन समझ लीजिए कि ये पीपल्स पार्टी के दौर की बात है, उस वक्त के लोग अपोजिशन में थे, मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया, उस वक्त भी दो पार्टीज़ का कॉन्फ्लिक्ट था, यानी जिस पार्टी को सूट नहीं कर रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट, वो कहती है नहीं ये नहीं होना चाहिए। अब चूँकि इनको सूट नहीं कर रहा है मुस्लिम लीग नून को, लिहाजा ये बोलते हैं कि जी नहीं होना चाहिए। इसी में 20 साल 25 साल गुजर गए, नहीं हो सका। ठीक है, अब मशीन पर आइए। आपने मशीन की बात की सर, देखिए 2011 में इश्तियाक अहमद साहब सेक्रेटरी थे और जस्टिस हामिद मिर्ज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, उन्होंने सब पार्टियों पे छोड़ा हुआ था, जो कि वो पार्टी के नॉमिनी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसमें ऑल पार्टीज़ रिप्रेजेंटेशन थी और तकरीबन 10 कंट्रीज से लोग अपनी मशीन्स लेकर डेमो देने आए थे कि किसकी मशीन हमें सूट करती है इकोनॉमिकली और किसकी मशीन अच्छी है। तो सब में से सबका कंसेंसस ये हुआ था कि कोपेनहेगन की एक मार्केटिंग मैनेजर आई थी उस कंपनी की वोटिंग मशीन की, वो हमें सूट करती थी। उसमें वो एप्रीहेंशंस नहीं थी कि लाइट चली गई तो क्या होगा, उसमें बैटरी का सिस्टम भी था कि आप बैटरी से भी चला सकते हैं। अगर जो अभी एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि जी लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, प्रोसेस रुक जाएगा इलेक्शन का, तो उसमें सारे सिस्टम भी मौजूद थे, प्लस उसमें एक मैग्नेट था जिसकी वजह से वो उठा के भाग नहीं सकता है, पूरी टेबल उठेगी साथ उसके। तो हमने ये डिसाइड किया था, मुशाहिद उसमें सिर्फ मेरे साथ थे, मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, और हाँ दो रिप्रेजेंटेटिव और थे, एक MQM थी यहाँ से और जमात इस्लामी वाले थे। इन सब ने इस पे ये कंसेंसस हुआ कि ठीक है हम इस मशीन को, ये वो हमें महंगी पड़ रही थी, तो हमने कहा हम 5 या 10 मशीनें ख़रीदते हैं, बाय इलेक्शन में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये ठीक है तो फिर हम टिप को, पाकिस्तान की कंपनी को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, और उनके इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने कहा था हाँ हम ये बना लेंगे, टिप वालों ने कहा हम ये बना लेंगे। इस पर बात शुरू हुई थी और उसके बाद वो जो मैनिपुलेशन एंड पोलिटिसाइज्ड इलेक्शन कमीशन, वो सारा कुछ चलता रहा
اور اس کے بعد بابر فتح صاحب کے دنوں میں 2017 میں میں تو آئی واز ریٹائرڈ، تو میں دیکھتی تو رہتی تھی، آبزرو کرتی ہوں سب. تو جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہوتا تھا وہ بھی پارٹیزن ہوتا تھا، بکاؤ ہوتا تھا. چیف الیکشن کمشنر بھی بکاؤ ہوتا تھا. سردار رضا صاحب جو ہیں وہ بکاؤ تو شاید نہیں تھے، لیکن وہ سیکٹری سے بہت ڈرتے تھے. بابر فتح صاحب جو تھے، جنہوں نے 3 سال ایکسٹینشن بھی لی اور ابھی بھی ایکسٹینشن پر، وہ عمران خان صاحب کے بہت فیوریٹ آدمی تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور انہوں نے ہی ان کا الیکشن جتوایا تھا. لہٰذا ابھی وہ نامینیشن میں بھی تھے چیف الیکشن کمشنر کی، اگر آپ کو یاد ہو، سکندر سلطان، اگر آپ کو یاد ہو. لیکن چونکہ عمران خان صاحب ان کو نوازنا چاہتے تھے، ان کو فیڈرل لینڈ کمیشن میں دوبارہ نوکری دے دی. دیکھیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس سے ہمیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن لیکن آپ آئیے 2017 کا جو لا بنا ہے اس میں الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کے کنسنسس سے بنا ہے سر. پھر سپریم کورٹ نے اس پہ شیل کا لفظ یوز کیا، ناٹ مے کنڈکٹ بٹ شیل. مگر آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کو شیل کا لفظ یوز کرنے کا ضرورت کیا تھا؟ اٹس ویری سمپل نا جی. خود دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ، جب آپ کے پاس ایک سہولت ہے، دیر از اے موڈ آف ٹریولنگ فرام اے ٹو بی ویری کوئکلی، آپ کیوں ایسے جائیں گے جب آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں؟ جی میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں اب مشین کے لیے بھی. میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں ہماری زندگی میں، میں نے دیکھے ہیں بیلٹ باکسز لے کے بھاگ جاتے ہیں لوگ. میں نے دیکھے ہیں جب رمضان کا وقت الیکشن ہو رہا تھا اور جب افطاری ہو رہی تھی، وہ سب چیزیں ہو رہے تھے، کوئی نہیں تھا، نماز پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، مگر we've seen it. اور کوئی رہا نہیں ہے اس ملک میں جو نہیں کہے گا کہ ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہر الیکشن میں کہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر جو بھی تھا اس وقت اس الیکشن میں وہ سرٹیفائی کرے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہر الیکشن جو ہے. اچھا ہوئی ہے نا. اچھا تو آپ سوچیں تو 20 سال سے مشین ہے اور ہم کچھ کر سکتے تھے، شاید سکسیسفلی نہیں کر سکتے تھے، شاید اس میں بھی انپرفیکشن گریجولی ہو جاتا. مگر آپ کو 2017 میں ایک مینڈیٹ دیا تھا کہ کرو شال، ناٹ مے کنڈکٹ، شال. اس دن کے بعد 50 بائی الیکشنز ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں، مگر آپ ایک میں بھی نہیں استعمال کیا. اور میں ایون ابھی کنٹونمنٹ میں آپ ابھی کر سکتے تھے، جب اتنا کنٹروورسی چل رہی تھی تو آپ کر لیتے. یہ غلط تھی، یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ لیزینس نہیں ہے، نہ اٹ از ڈیلیبریٹ ایکٹ، ویسٹڈ انٹرسٹ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے. اور ویسٹڈ انٹرسٹ. اب ایک آدمی آیا ہے، اس کو پتہ چل گیا، میں آپ کو لکھ کے دے دوں، اگر آپ مشینز نہ ہو تو وداؤٹ کنسیڈریبل دھاندلی کوئی الیکشن نہیں جیتے گا. یہ اس وقت نہ گورنمنٹ جیتے گی نہ نواز شریف جیتے گا. نواز شریف کو تو سینٹرل پنجاب ہے، وہ اب ایک سینٹرل پنجاب پارٹی رہ گیا ہے. بلوچستان 0، سندھ 0، فرنٹیئر 3-4 آف نو کانسیکوینس. کون سی پارٹی ہے جو آپ کہیں گے نیشنل پارٹی ہے؟ صرف پی ٹی آئی اس وقت کچھ حد تک. مگر ان کے یہ بات ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہ کے پی کے کی پارٹی صرف نہیں رہ گئی ہے، پنجاب اور کے پی کے ہے. اور اگر دیکھیے میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں، اگر مشین اور پراپر اوورسیز ریپرزینٹیشن نہ ہو تو میرے خیال میں no way that Mr. PTI has a chance of winning. اور پھر کچھ انہوں نے گورنمنٹ میں آ کر کچھ ان کی ایسی غلطیاں بھی کر لی ہیں کہ اب لوگوں نے ان کو دیکھ بھی لیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن ان کا فرسٹ ٹینیور تھا یہ ان پاور، تو آئی تھنک ان کو ایک غلطیاں کی ہیں، لیکن ایک چانس اور ملنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں، نہیں کہتا ہوں ملنا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو آپ اوورسیز ووٹ کا جو حق ہے وہ نہ دیں تو اس دے ہی سنک. For him he has to either do it or not. اور ان کا اگر اوورسیز ووٹ مل جائیں they are sunk. سر میں آپ سے ایک چیز اور پوچھتا ہوں، ووٹر ٹرن آؤٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کس وقت زیادہ ہو سکتا ہے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ پیتھیٹک ہوتا ہے؟
میں یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا، بلکہ میں نے جب آپ سے بات کر رہا تھا شو کے پہلے میں نے یہ لکھ کے پوچھنا چاہتا تھا آپ سے. آپ کہہ رہی تھی مجھے کہ بنگلہ دیش میں ایک ایسا سسٹم آف ووٹنگ ہے جو ووٹر ٹرن آؤٹ کو انکریج کرتا ہے. جی، جو لوگوں کو انکریج کرتا ہے. آؤ بتائیں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ نے مجھ کو ایک ٹونٹ بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہو، کیا سیر کرنے جاتے ہو؟ یہ کہا تھا نا آپ نے. آپ نے کہا کہ آپ کدھر کدھر گھومائی ہیں. میں نے کہا تو نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ نہیں، ہمارے یہاں بے شک لوگ انگلینڈ بھی، امریکہ بھی، سب جگہ سیریں ہوتی ہیں. اچھا. اور زیادہ تر خرچہ تو UNDP USAID کے ذمہ ہوتا ہے. جس کے بھی ذمہ سے اس سے اچھا کام بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس پیسے سے. تو پھر ہم نے سیکھا کیا وہاں سے؟ ہم یہ سیکھ کر آئے تھے، ہمارے جو صاحب گئے تھے وہاں پر 4 لوگ ٹرن آؤٹ اینڈ پلس بنگلہ دیش ماڈل کو بہت پسند کیا گیا. بتائیں وہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش ماڈل یہ ہے سر کہ آپ کے بیلٹ پیپر کے اندر 2 کالم ہوتے ہیں، یس اینڈ نو. ٹھیک ہے. اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے، ووٹر پارٹیسپیشن بڑھتی ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں چوائس کا موقع دیا جا رہا ہے تو ہم یس کے ساتھ جس کو ہم نہیں چاہتے ہم اس کو نو بھی کریں گے. ٹھیک ہے. مانے ہم اپنا دل کا راز نکال سکتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا رائٹ ہے، سکسیسفل نہیں تھے کیا، تم کرپٹ تھے. ٹھیک ہے نا، ہم نے لاسٹ ٹائم تمہیں ووٹ دیا تھا. ٹھیک ہے نا، اور ہم تمہیں نو کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک یس کے کالم میں اگر ظفر ہلالی صاحب PTI سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے پاس 1 کروڑ ووٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے صوبے سے، پورے صوبے سے. ان کے مقابلے میں نسرین پرویز کنٹیسٹ کر رہی ہیں، لیکن ان کا کنڈکٹ پچھلے الیکشن میں بہت خراب رہا ہے. تو ووٹر صرف یس پہ ظفر ہلالی صاحب کو یس کر کے واپس نہیں آئے گا، وہ نسرین پرویز کو نو بھی کرے گا. پھر ووٹ کاؤنٹ ہوگا نو کا. اگر نو کا ووٹ 1 کروڑ 10 لاکھ ہے تو ظفر ہلالی صاحب لوز کر جائیں گے، نسرین پرویز لوز کر جائیں گی، آپ ون کر جائیں گے. یہ ہے ووٹر پارٹیسپیشن. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹ واز مجھے یہ لگا تھا ہمیں، اور ہم اچھا جب میٹنگ میں خوبی کیا ہے آپ بتا رہی ہیں، میں آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہاں یس، مگر اس کا مطلب اس میں پڑھا لکھا ووٹر، باشعور ووٹر پارٹیسپیٹ کرنے جاتا ہے. لیکن جب باشعور ووٹر جسے ہم کہتے ہیں نا، جس میں بہت اویئرنیس ہے، ووٹر اویئرنیس پروگرامز ہوئے ہیں، UNDP نے بڑا پیسہ خرچ کیا اس پہ، USAID نے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ مثلاً میں اب ایک بات کہتی ہوں، PTI کے لیے وہ کلاس بھی باہر نکلی جس کو برگر کلاس کہا جاتا تھا. اف یو نو یعنی جو لوگ اویئر تھے کہ ووٹ دینا کس کو ہے وہ باہر نکلے، اور ان کو یقین تھا کہ شاید اس دفعہ چینج کا جو اس کا سلوگن ہے عمران خان صاحب کا، اس کی وجہ سے لوگ باہر نکلے، ووٹ ڈالا. تو اسی طرح بنگلہ دیش ماڈل میں جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا نو بھی کاؤنٹ ہوگا اور یس بھی کاؤنٹ ہوگا، ونڈرفل، تو اس وقت زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا جب یہ ہماری پارٹیوں نے دیکھا کہ ہیں یہ تو ہم تو مارے جائیں گے. مانے آپ کے جو چمچے جو خریدے ہوئے ووٹس ہیں وہ آ کے بغیر سوچ سمجھ کے وہ جو ڈال دیتے ہیں، انہیں بس چھتری پہ لگاؤ، سائیکل پہ لگاؤ. وہ آدمی جو اتنے ان میں اتنے نمبرز میں ہیں کہ ان سے زیادہ نو کے ووٹ ہوں گے تو نو والے کاؤنٹ کیے جائیں گے. یہ تھا بنگلہ دیش ماڈل. حالانکہ دوسرا آدمی جو جیتے گا اس کو 1 کروڑ ووٹ نہیں ملے گا جیسے جو آپ کو ملا ہے. جی بالکل بالکل. ہاں، مگر اس کو اس کے پلس یس ووٹ سے زیادہ نو نہیں، نو یعنی اس کو اس ملک کے اگر 22 کروڑ میں سے سمجھ لیجیے 10 کروڑ ووٹرز ہیں، ایلیجیبل ووٹرز ہیں، تو اس میں سے اگر 6 کروڑ آدمی اس کو نہیں چاہتے اور 5 کروڑ بھی اس کو چاہتے ہیں، نہیں آئے گا. یہ دیکھنا پڑے گا سر. یہ ہمیں یہ بڑا اچھا ماڈل تھا، بہت اچھا. اس پہ ہم نے سمریز بنائی. اب دیکھیے مالا فائڈے کا مطلب ہے بیڈ فیتھ. یس، یہ ہے ہی مالا فائڈے. مطلب ہے آپ کی نیت خراب تھی. بالکل نہیں، ساری پارٹیوں کی نیت خراب تھی. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں ان چیزوں میں، مگر یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں. نہیں بتاتے نا یہ لوگ، کیونکہ میڈیا کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں معاف کریے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے اخبار، ہمارا الیکشن کمیشن جو آپ کہہ رہی ہیں آپ پبلسٹی کی ڈائریکٹر، جی آئی واز ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز، I would go around saying کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ آئیڈیا، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، شاید 1-2 سیمینار ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی تو خرید لیا جاتا ہے اور کچھ کو کہا جاتا ہے اس سبجیکٹ کو نہیں چھیڑنا، یار اس کو نہیں چھیڑنا. پھر بات ہوگی، پھر ظفر ہلالی جیسے اور جو اینالسٹ بیٹھے ہوں گے وہ تمہارا ادھیڑ دیں گے. آپ سے میں ایک سوال کا جواب کرنا ہوں. یہ پروگرام بالکل ان ریہرسڈ ہے، سو یہ جو سوال میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، پروگرام ہوگا انشاءاللہ. جو آپ نے اب مجھے پتا ہے جو آپ کو پوچھ رہا ہوں
میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سلوشن کیا ہے کہ اگر پی 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 اور نون کو پتا ہے کہ اگر اوورسیز ووٹس ہیں وہ ہار جائیں گے تو وہ الیکشن میں کیوں آئیں؟ تو بوائیکاٹ کریں گے. دیکھیے ابھی بھی تو مثال کے طور پہ، اور اگر نہ آئے اور انہوں نے انسسٹ کیا جیسے یہ کر رہے ہیں تو یہ کیا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے آؤٹ کم. ہم اٹس ویری انفارچونیٹ سر، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ باڈی نہیں ہے ادر دین الیکشن کمیشن جو لوگوں کو کنونس کرے. سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. اچھا میں یہ ایک اور بات کرتا ہوں. چلیے سپریم کورٹ کہے گا کہ فلانے کو، سپریم کورٹ ایک جج کو لگا دے گا ایز الیکشن کمیشنر. اچھا آدمی، ایماندار آدمی. جج لگتے رہے نا، ججوں نے بھی تو پرفارم نہیں کیا نا سر. اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر ایک کمٹمنٹ دینا پڑے گا میرے خیال ہر پارٹی کہ اس دفعے ہم الیکشن ڈیپینڈنگ کہ ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے، یا اگر ہم اس دفعے نہیں کرتے ہیں تو اگلے دفعے کرنا پڑے گا. سر میں اس کا ایک جواب آپ کو دیتی ہوں اور آپ مجھ سے اگری کریں گے. بے شک ہم پر کوئی یہ الزام لگ جائے کہ جی یہ تو جب آپ کوئی اچھی بات بتانے لگیں تو آپ پر الزام لگتا ہے کہ آپ فوج اور جوڈیشری کے ایجنٹ ہیں. یہ غلط بات ہے. ہم چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. ہمیں اس کی مجھے اس کی آئی ایم ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. آئی ایم بادرڈ اباؤٹ مائی اسٹیٹ اینڈ ماسز. آپ کو اتنا کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہتی ہوں کہ ادر دین الیکشن کمیشن تو ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹیسٹنٹ باڈی ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ الیکشن پروسیس کو ہینڈل کرتی ہے. بٹ اور پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ابو ایک ایسی لیگل باڈی ہونی چاہیے جس میں ایک جرنیل، ایک جج، ٹھیک ہے، ویل ریپیوٹیڈ. سر ویل ریپیوٹیڈ کا بھی لفظ یوز کروں گی. بے شک مجھے فوجی اور جج صاحبان اچھا نہ سمجھیں، چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں جواب دے رہی ہوں. اور آپ کے جو انٹیلیجنسیا اور اکیڈیمیا ہے ان کی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹو 4-5 کی ایک باڈی بنائیں. کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی تو بنتی ہیں نا جی، بہت سارے معاملات میں. ایک ابو جو ان پر سرونگ جج ہونا چاہیے سر، سرونگ جرنیل ہونا چاہیے، سرونگ پروفیسر ہونا چاہیے یونیورسٹی کا، ویل ریپیوٹیڈ، نوٹیبل، انٹلیکچوئل. 4-5 لوگوں کی کمیٹی بتائیں. وہ ایک ابو آل دس چیز وہ گائیڈ کرے دونوں کو. وہ پارٹیزن نہیں ہو. یہ نہیں ہے کہ ظفر ہلالی صاحب اگر اس کمیٹی کے ممبر ہیں تو چونکہ ان کو پی ٹی آئی پسند ہے تو وہ پی ٹی آئی کے فیور میں بات کریں. سرونگ آدمی کے لیے تو مشکل ہو جائے گا نا پھر، اگر سرونگ آدمی کو آپ ایسا ایک نہیں سر، سرونگ آدمی نہیں سر، سرونگ آدمی ہی یہ کون ہوتا ہے جو آپ کو جج جو سرونگ ہی ہوتا ہے نا سر. چیف الیکشن کمشنر کون ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ کے دوسرے ملکوں میں ہاں ایک کاؤنسل آف ایلڈرز ہوتا ہے. ہاں بالکل. کاؤنسل آف ایلڈرز ہوتا ہے وہ لوگ جو ریپیوٹیڈ سروس ہے اور وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. ان کو نکال کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. ان کو ری ایکسٹینشن کوئی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. وہ 4 سال 5 سال کے لیے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی وہ کوئی نوکری نہیں دے سکتے. ہاں ٹھیک ہے. اور ان کا پینشن اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہاں بالکل. تو میرے خیال میں اگر آپ اس پہ آپ تجویز دینا کہ ایسی یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ملکوں کی اسٹڈیز کریں، مجھے پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ہم دوسرے ملکوں میں کیوں جاتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے؟ یو ایس ایڈ کا یا پاکستان کا جس کا بھی ہے، کچھ سیکھ کے آنا چاہیے نا، اور پھر اس کو مینشن کرنا چاہیے کہ یہ کر لو. مگر اس وقت اس الیکشن میں میرے خیال میں یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ اگر یہ نہ ہو تو اگلا الیکشن جو ہے نہیں وہ الیکشن نہیں ہوگا. سوری نہیں، اگر یہ الیکشن جیسے بھی ہو اور دھاندلی ہوگی، میں آپ کو لکھ کے دیکھیے دھاندلی امریکہ میں بھی ہوتی، دھاندلی سب جگہ 5 to 7 to 10% ہوتی ہے. اس پر ریگن کی وہ ہے نا کتاب جو ہے ان دی ایرے نا، اس میں ادھر تو 75% ہوتی ہے. ہاں ادھر 75% ہوتی ہے. ادھر دھاندلی ہوتی ہے کچھ سیٹوں میں وداؤٹ نوئنگ کا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ادھر دھاندلی اس لیے ہوتی ہے جتانے میں. اچھا